بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ 62 مرتبہ آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی سالگرہ نہیں، اپنی تاریخ پیدائش پر آپ نے بس اللہ کے نبی نے اپنے ولادت کا جو دن تھا، تاریخ میں ولادت کا جو دن پیر کا دن تھا، پیارے نبی نے روزہ رکھا۔ بھائیو، اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، نبی کی ولادت پر اگر محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، آپ پیر کے دن روزہ رکھو، آپ پیر کے دن روزہ رکھو، یہ نبی کی پیدائش کی محبت کا اظہار ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حکومت کون کرے، خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کتنے سال حکومت کرے؟ 2 سال کرے۔ 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کوئی جشن نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اور خلیفہ بنے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت میں ربیع الاول کا مہینہ کتنے بار آیا؟ 11 مرتبہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مدت خلافت 11 سال، 11 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا کوئی جشن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، انہوں نے بھی نہیں مانا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 5 سال خلیفہ رہے، ان کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال آپ کی خلافت رہی، 20 سال آپ حکومت کیے، کوئی جشن نہیں۔ آخری صحابہ میں سب سے اخیر میں جو صحابی انتقال ہو گئے، وہ صحابی کا نام ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے آخر میں صحابی انتقال ہونے والے، ان تک 163 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن کسی صحابی سے کوئی ایسا واقعہ یہ نہیں ملتا ہے کہ جشن عید مناؤ، فلاں فلاں کرو، فلاں فلاں کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء سے ایک آیت اور صحیح بخاری سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، الحمدللہ آج ربیع الاول کی 5 تاریخ 1447 ہجری ہے۔ ماہ ربیع الاول یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور ساتھ ہی یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، اسی مہینے میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ حضرات، محبت رسول کی بات جب آتی ہے، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کا کیا ماحول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پوری دنیا میں کفر اور شرک، یہ ظلمات، یہ اندھیریاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ظلم اور بربریت کا دور دورہ تھا۔
ہر طرف شیطان کی پرستش اور حق کے پجاری خال خال ہی نظر آتے. جدھر دیکھو ادھر شیطان کی پوجا پاٹ، لیکن رب واحد کی عبادت کرنے والے بہت کم نظر آتے. ایسی حالت میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ رب العالمین نے ربیع الاول کے مہینے میں عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں ایک نور کو پیدا کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ولادت سے، آپ کی پیدائش سے پوری دنیا کی یہ ظلمات، یہ دنیا کی پورے اندھیریاں ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، آپ نے کفر اور شرک کا خاتمہ کیا، ظلم اور بربریت کو آپ نے دور کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوتی سرگرمیاں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جس مسلمان میں نبی سے محبت نہیں ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، جب بات محبت کی آ رہی ہے، سوال یہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت دل کے پسندیدہ اور مرغوب چیز کی طرف مائل ہونے کو محبت کہتے ہیں. جو چیز بڑی اچھی نظر آتی ہے اس کو دل سے چاہنا، اس کو دل سے پسند کرنا، یہ محبت. محبت فطری ہوتی ہیں بعض محبتیں، جیسے ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، مال اور دولت سے محبت، دنیا کی ان ساری چیزوں سے محبت. ایک انسان میں ان چیزوں کی محبت فطری طور پر ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کے ان ساری چیزوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے جس ذات سے محبت ہونی چاہیے وہ محبت اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے. سب سے بڑھ کے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ایک مسلمان کو کس سے محبت ہونا چاہیے؟ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اللہ کی محبت کے بعد اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے. محبت رسول ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے. بغیر نبی کی محبت سے کوئی آدمی مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہیں. پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے تعلق سے فرمایا، اور آج دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، محبت کی ضمن میں کئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ پیار اور محبت سے ان کے سامنے کتاب و سنت کی باتیں پیش کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پیار و محبت سے دین کی بات ان کے ہاں پہنچانا چاہیے. پیارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پیارے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے بڑھ کے، اس کی اولاد سے بڑھ کے اور دنیا کے ساری انسانے سے بڑھ کے میں اس کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن ہو سکتا. آج دیکھو ہمارے اندر سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ہونا تو یہ ہے میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونا چاہیے، اللہ کی محبت کے بعد رسول سے ہونا چاہیے.
پھر اس کے بعد جان، ماں باپ، بیوی، بچے، یہ دنیا کی ساری چیزیں. ترتیب بدل گئی آج کل. ترتیب یہ ہونا چاہیے، ترتیب بدل گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. عبداللہ بن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیے رضی اللہ تعالیٰ. فرط محبت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیارے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا ہے. فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے عزیز اور پیاری شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، لیکن میری جان کے بعد، مجھے جان بہت پیاری ہے، میری جان کے بعد آپ مجھے بہت پیارے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، آپ مکمل مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ میں آپ کی جان سے بڑھ کے میں آپ کو پیارا نہ ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ مجھے، آپ میری جان سے بھی آپ پیارے ہیں، میری جان سے بھی آپ مجھے چہتے میں پسندیدہ ہے. پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا. یہ مثال تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی سے محبت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت کیسی ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے جیسے محبت کا طریقہ بتایا ہے ویسے ہی محبت کرے تو وہ محبت ہے. اپنے دل سے، اپنے منمانی سے اگر محبت نبی سے کرنے کی اگر کوشش کریں گے اس کو محبت نہیں بولتے. محبت کیسے کریں گے ہمارے نبی سے؟ ہم جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ویسے محبت. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ کون کرتے بھی؟ آپ کرتے؟ صحابہ کرے رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پیارے نبی پہ ایسی محبت کی مثال پیش فرمائی. سب سے زیادہ محبت نبی کو چاہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مثال جنگ احد میں کیا ہوا معلوم؟ دشمن گھیر لیے. جنگ احد میں ایک سنگین ایسا واقعہ موقع آیا، دشمن نبی کو گھیر لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من یردہم منا ولہ الجنہ اور رفیقی فی الجنہ. نبی نے دیکھا دشمنوں نے گھیرے رکھا ہے. نبی نے اعلان کیا ان دشمنوں کو ہم سے جو ہٹائے گا، ان دشمنوں کو ہم سے جو دور کر دے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے یا وہ جنت میں میرے ساتھ. نبی نے جب اعلان کیا صحابہ تیار. نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان دشمنوں کو دور کرنا ہے، ان دشمنوں کو ہٹانا ہے. ایک ایک صحابی آ رہے ہیں دشمنوں کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایک صحابی آ رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، ایک ایک صحابی آ رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں. تقریباً 7 صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. میں اس وجہ سے نبی سے محبت تھی، نبی کا ایک اعلان تھا ان دشمنوں کو جو ہٹائے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری. سب سے زیادہ کون محبت کرے؟ صحابہ کے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پہ صحابہ آگے بڑھتے رہے. نبی کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں، جان قربان. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دیکھا صحابہ محبت میں کیا بولنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، آپ ہمیں افضل ہیں، آپ ہمیں افضل کے بیٹے ہیں. اس طرح ان کی شان میں جب اضافہ کیا جا رہا تھا، تعریف میں جب غلو ہو رہا تھا، نبی نے فوراً منع کیا. نبی نے فرمایا مجھے وہ مقام مجھے مت دو، بس مجھے وہی مقام دو جو مجھے اللہ نے دیا ہے. اس مقام سے مجھے بڑا چڑھا کے پیش مت کرو. وہ یہودیاں کرے، وہ لوگ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا، محبت میں غلو دیکھیے. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا. کرسچنوں کے یہاں دیکھیے غلو، محبت میں غلو. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وہ اللہ ہی اللہ کا بیٹا ہے. نبی نے فرمایا
فإنما أنا عبده، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فقول عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ اللہ، پیارے نبی نے خود فرمایا مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی گیت گا رہی تھی، گیت گاتے ہوئے کیا بولا؟ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کیا ہونے والا ہے وہ ہمارے نبی بتاتے ہیں۔ بچی گیت گاتے ہوئے بول رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا دعی ھذا، بچی یہ جملہ چھوڑ دو، آپ یہ جملہ نہیں بولنا، یہ جملہ چھوڑ کے دوسری باتیں آپ بولو، یہ جملہ مت بولو۔ نبی نے بچی سے کہا یہ جملہ نہیں بولنا، ہمارے درمیان نبی، ایک نبی ایسے ہیں جو کل کیا ہونے والا ہے وہ بات ہمارے نبی جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ نبی سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمیں ایسے نوجوان، ہمارے ایسے خواتین ہیں جو پیر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ اب ان سے پوچھیں بھائی آپ پیر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو بس ایک دلیل دیتے ہیں، پیر اور جمعرات یہ وہ دن ہیں، ان دنوں میں بندوں کی اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بایو ڈاٹا، ہمارا نام اعمال روزے کی حالت میں پہنچے۔ پیر جمعرات کو ہمارے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھ رہے، ایک صحابی نے سوال کیا، سوال کیا کرے؟ پیارے نبی سے سوال نہیں ہوا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ پیارے نبی نے اس وقت جواب دیا ذاک یوم، پیر کا یہ وہ دن ہے، ولدت فیہ، پیر کے دن میں پیدا میری پیدائش پیر کے دن ہوئی، پیر کا دن جس دن میری بعثت ہوئی، پیر کا دن جس دن میرے اوپر وحی کا نزول ہو گیا، وحی کا آغاز ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کے تعلق سے آپ نے فرمایا جہاں اللہ کے نبی کی پیدائش، آج کل لوگ برتھ ڈے، پیر کا دن، سالگرہ، نبی کی جو پیدائش پیر کے دن ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئی تو اللہ کے نبی کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی کے سوال کرنے پہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی۔ اللہ کے نبی نے تاریخ نہیں بتائی، اللہ کے نبی نے تاریخ نہیں بتائی۔ اللہ کے نبی کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، اللہ کے نبی کون سے تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تعلق سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئی، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئی، اور امام طبری اور ابن خلدون وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول۔ مختلف اقوال ہیں، اتھینٹک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عید میلاد، عید میلاد۔ سب سے پہلا آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ عید کتنے ہیں بھائی؟ سالانہ عیدیں کتنے ہیں بولو؟ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج تک کسی آدمی میں اختلاف ہی نہیں ہوا، عید کی تاریخ طے ہے، شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ، طے ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی تاریخ پیدائش بھی اگر عید میلاد ہوتی، وہ بھی اگر عید کا دن ہوتا، اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ عید الفطر میں اختلاف نہیں ہے، عید الاضحیٰ میں اختلاف نہیں ہے، تو اس میں بھی اختلاف نہیں ہوتا، اس میں تو اختلاف ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جیسے چاہتے تھے ویسے محبت کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں آپ کے پاس رہتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، گھر جاتا ہوں نا بیوی بچوں میں رہتا ہوں نا آپ کی یاد آتی تو بھاگتے بھاگتے آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، لیکن مجھے ایک بات کھٹک رہی ہے، اپنی موت آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، ہم جدا ہو جائیں گے، جنت میں تو اونچے درجے پہ آپ فائز ہو جائیں گے، میں جنت میں گیا بھی تو کسی کونے میں رہوں گا، قیامت کی دن نبی کا مجھے دیدار نہیں ہوگا، یہ مجھے بڑی فکر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی آ کے عرض کرنے لگے تو فوراً اللہ جبریل کو بھیجا علیہ السلام، جبریل امین آیت لے کے آئے سورہ نساء کی آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی آدمی اللہ کی اطاعت کرے، جو بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آیت جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کی دنوں نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہیدوں کے ساتھ رہے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب اطاعت کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی کی بات ماننا اطاعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے وہ کرنا اطاعت ہے، اللہ کے نبی جو نہیں کرے وہ نہیں کرنا اطاعت ہے، اللہ کی نبی کی زندگی میں جو عمل ہوتا تھا وہی دین ہے، نبی کی زندگی میں جو کام نہیں ہوا آج اگر ہوتا وہ دین ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ دین نبی کی زندگی میں کمپلیٹ ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بھائی ایک اور نکتہ آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ آتے ہیں، دو چیزوں کو یاد رکھنا، ربیع الاول کا مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ربیع الاول کا مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ صرف پیدائش ہی نہیں، پیارے نبی کی وفات کا وہ منظر، وفات کے وہ واقعات کیا ہیں، ذرا وہ بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ کتنے بار آ گئی؟ 62 بار آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ 62 مرتبہ آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی سالگرہ نہیں، اپنی تاریخ پیدائش پر آپ نے بس اللہ کے نبی نے اپنے ولادت کا جو دن تھا، تاریخ نہیں، ولادت کا جو دن پیر کا دن تھا، پیارے نبی نے روزہ رکھا۔ بھائیو اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، نبی کی ولادت پر اگر محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، آپ پیر کے دن روزہ رکھو، آپ پیر کے دن روزہ رکھو، یہ نبی کی پیدائش کی محبت کا اظہار ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حکومت کون کرے، خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کتنے سال حکومت کرے؟ 2 سال کرے۔ 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کوئی جشن نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت میں ربیع الاول کا مہینہ کتنے بار آیا؟ 11 مرتبہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مدت خلافت 11 سال، 11 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا کوئی جشن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، انہوں نے بھی نہیں مانا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 5 سال خلیفہ رہے، ان کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال آپ کی خلافت رہی، 20 سال آپ حکومت کیے، کوئی جشن نہیں۔ آخری صحابی، صحابہ میں سب سے آخر میں جو صحابی انتقال ہو گئے، وہ صحابی کا نام ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں صحابی انتقال ہونے والے، ان تک
163 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن کسی صحابی سے کوئی ایسا واقعہ یہ نہیں ملتا ہے کہ جشن عید مناؤ، فلاں فلاں کرو، فلاں فلاں کرو۔ نہیں بھائیو، دیکھیے اللہ کے نبی کی ولادت سے دنیا کا کفر اور یہ دنیا کا شرک، یہ ظلم بربریت کا خاتمہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، آپ کی وفات کو بھی ہم یاد کرنا چاہیے۔ کیا منظر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، کیا حالات پیش آئے۔ آج اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ مسجد آمنہ علیم الدین میں آج بعد نماز عشاء انشاءاللہ خطاب ہونے والا ہے۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ آج کے اس پروگرام میں آپ بعد نماز عشاء کے اس پروگرام میں آپ ضرور تشریف لائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت النبی کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین اور اسلام کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم اکبر۔ مسجد آمنہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمنہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔